أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. محترم علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، آج ایک بڑے اہم اور اسپیسیفائڈ موضوع پر انشاءاللہ یہاں گفتگو ہوگی، اور اس خاص موضوع سے متعلق گفتگو تو ہمارے بہت ہی معزز دوست حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب اور مفتی محمد حسین صاحب فرمائیں گے. میں اس سے پہلے چند ابتدائی باتیں جس کا امید ہے کہ اس کے جوابات آپ کو ان کی گفتگو میں ملیں گے، اس کے حوالے سے چند مختصر سی گزارشات کرتا ہوں. یہ ٹھنڈا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اور جو قیامت کی صبح تک اللہ جل شانہ کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے جو خصوصیات اور اس کے جو امتیازات ہیں، اس میں یہ سب سے اہم بات ہم ہمیشہ کہتے اور دہراتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کو محیط ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس کے ہر شعبے کی اہمیت اپنی جگہ پر اسی طرح ہے جس طرح کسی ایسے شعبے کی اہمیت جس کو آج ہم اپنے ماحول کی وجہ سے، اپنی معاشرت کی وجہ سے بہت اہم سمجھ رہے ہوں اور اس کو دین سمجھتے ہوں، تو وہ گوشے جو آج ہماری عمومی زندگیوں میں دین کے حوالے سے پیچھے چلے گئے ہیں، ان کی اہمیت بھی اسی طرح ہے جس طرح معروف گوشوں کی ہے، نمایاں گوشوں کی ہے، دیکھنے میں دینداری کے جو مظاہر اور عوامل نظر آتے ہیں جیسے اس کی. مثال کے طور پر عبادات ہمارے ہاں دین کا حصہ ہمیشہ سے سمجھی جاتی ہیں، اور عبادات میں مشغولیت کو دینداری سمجھا جاتا ہے. حج اور عمرہ ہمارے ہاں کتنی دینداری کا ایک عمل سمجھا جاتا ہے، اور حج اور عمرے کی سعادت اور توفیق جس کو ملے اور بار بار ملے، اس کے اس عمل کو بھی اور اس توفیق کو دینداری سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے بازار کی زندگی، اسی طریقے سے دفتر کی زندگی، اسی طریقے سے کھیت کی زندگی، جو بھی کسی انسان کا ذریعہ معاش ہو سکتا ہے، یہ شعبہ بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے اور اسی طرح اس کے لیے احکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جس طرح عبادات کی زندگی اور عبادات کے شعبے کے لیے. یہ بات دنیا کو اگر بتا سکتے ہیں، دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ خالص خرید و فروخت کے مادی معاملات، دیکھنے میں جو مادی معاملات ہوتے ہیں، دونوں طرف سے رقم یا سامان کا لین دین ہو رہا ہوتا ہے، کہ خالص یہ دیکھنے میں بظاہر مادی معاملات بھی ایک مکمل روحانی ضابطۂ حیات کے تحت ہو سکتے ہیں. دنیا میں اگر اس کی کوئی تصویر پوری انسانیت کو دکھا سکتی ہے تو صرف امت مسلمہ دکھا سکتی ہے. کسی اور زمینی اور آسمانی مذہب کا یہ کنسرن نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی تعلیمات ہیں، نہ اس حوالے سے ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی چیز مرتب، غیر مرتب، مدون یا غیر مدون آج یا ماضی میں کبھی تاریخ کے اندر موجود رہی ہے. یہ مسلمانوں کا وہ خاص امتیاز اور اختصاص ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے مذاہب کے اوپر اپنی برتری اور فوقیت ثابت کر سکتے ہیں. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جامعیت ہے اور اس کی آفاقیت کہ اس نے ہر شعبے پر محیط تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں، اور مسلمانوں کی یہ سعادت اور کامیابی ہے کہ انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اس پر عمل کر کے دکھایا. آج میں اور آپ جس زمانے میں آ چکے ہیں، یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کا وہ دور ہے جس کو پوسٹ کولونیل ایرا کہتے ہیں، کہ جو غلامی کے بعد کا نیا زمانہ ہے. کہیں 50 سال گزرے ہیں غلامی کو، کہیں 60 سال گزرے ہیں، اور اس قسم کی گفتگو اور سیمینار جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ آزادی کے ثمرات میں سے ہے. جب مسلمانوں کے جسم آزاد ہو جائیں اور وہ غلامی سے باہر نکل آئیں، پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ان کا طرز حیات کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے.
غلامی کے زمانے میں تو وہ اس کو سوچ نہیں سکتے، ان پر ایک چیز مسلط کر دی جاتی ہے، وہ اسی مسلط شدہ نظام کے تحت زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان آزاد ہو جاتے ہیں تو لا محالہ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، ہم کیسے اس کی جانب واپس جائیں گے۔ آج یہ جو سیمینار یہاں لاہور میں ہو رہا ہے، اور اسی عنوان پر ہم نے پہلے اسلام آباد میں کیا اور کراچی کے اندر بھی الحمدللہ اس سے ملتے جلتے موضوعات پر ایک پوری طویل سیریز ہوئی سیمینارز کی، یہ جو اب چہل پہل آپ کو گزشتہ 7-8-10 سالوں میں نظر آئی ہے، یہ در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہماری آزادی میں وقت گزرنے کے ساتھ استحکام پیدا ہو رہا ہے، اور اب ہم جسمانی آزادی کے بعد ذہنی آزادی کی طرف کا سفر شروع کر چکے ہیں، اور ہم نے اب اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے طریقے اور اپنی ویلیوز اس کو سوچنا شروع کر دیا، اور اس کے بارے میں غور و فکر اور مشاورت کر رہے ہیں، اور اس پر ایک پوری انٹلیکچوئل ایکسرسائز چل رہی ہے کہ جو ہمارے دین کو، وحی کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو ہماری آج کی مارکیٹ کے ساتھ اس کو ان لائن کرے، اس کو برابر کرے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا سفر طے کر سکے۔ بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑی اہم ترین چیز ہے۔ جیسا کہ ابھی ابتدائیے میں بیان کیا گیا کہ تجارت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے، قباء کی مسجد بنی سب سے پہلے، اس کے بعد مدینہ کی مسجد نبوی بنی موجودہ، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا بازار قائم فرمایا، اور مدینہ کے اس بازار کے قیام کا اصل مقصد یہودیوں کی معاشی بالادستی کو ختم کرنا اور توڑنا تھا، اور اس پر فضائل سنائے گئے کہ اس بازار میں جو لوگ تجارت کرنے کے لیے آئیں گے، اپنا سامان بیچنے کے لیے جو لوگ آئیں گے، ان کو یہ فضیلت ہوگی اور ان کو یہ ثواب ملے گا اس کے اوپر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اکثریت ہمیں تجارت سے وابستہ ملتی ہے کہ تجارت کے فضائل بہت آئے تھے، اور ویسے بھی مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا جو ہجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ یہ تجارت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے تو اس میں اس قدر انسانیت آ جاتی ہے، اور اس میں اتنا انصاف آ جاتا ہے، اور اس میں اتنا توازن آ جاتا ہے، بلکہ اس میں اتنی روحانیت آ جاتی ہے کہ یہ فقط پھر سودے کا لین دین نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا بڑا مؤثر ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتنے مورخین ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ملکوں کے ملک، علاقوں کے علاقے اور قوموں کی قومیں ایسی ہیں جن کے اسلام لانے کا سبب کسی کا وعظ یا بیان نہیں بنا، بلکہ کسی کے ساتھ، کسی نیک آدمی کے ساتھ، اور کسی صحیح المعاشرت آدمی کے ساتھ، کسی صحیح المعاملہ آدمی کے ساتھ جب ان کا معاملہ آیا، اس معاملے نے فریق مخالف کو مسلمان کر دیا، اس معاملے کی صفائی نے اور اس معاملے کے انصاف نے، اور اس میں جو ان کو توازن اور اعتدال نظر آیا، وہ ان کا ذریعہ بن گیا مسلمان ہونے کا۔ آج اس کی طرف انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ آج اس ہال میں آپ حضرات کا اس ایک خاص موضوع کے اوپر اتنے ذوق و شوق سے جمع ہونا اور اس کے متعلق گفتگو سننے میں اشتیاق رکھنا، یہ اس بات کی نشانی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ایک آگاہی پیدا ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے مسائل علماء سے پوچھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں نے علماء کو بطور شرعی ایڈوائزر ان کے اوقات ان سے لیے ہوئے ہیں، اور اپنی ساری ٹرانزیکشنز ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر ایسے بہت سارے اپنے تاجر دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کے ہاں ہر معاملہ، کوئی بھی بڑی ٹرانزیکشن ہونے سے پہلے شرعی اپروول کے لیے مفتیوں کی میزوں پر جاتی ہیں، اور وہاں سے شرعی اپروول ملنے کے بعد وہ اس ٹرانزیکشن میں انٹر ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر وہ اس کام کو کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی ایک بڑی کامیابی کی بات ہے، اور کتنا معاملات کے دین کو زندہ کرنے کے حوالے سے کتنی اہم ترین چیز ہے۔ یہ جو آج کا موضوع ہے، اس پر دو چیزیں میں عرض کروں گا، باقی گفتگو انشاءاللہ دوسرے حضرات فرمائیں گے اس پر، کہ خاندانی بزنس سے مراد جہاں پر بھی خاندان کے افراد مل کر کاروبار کرتے ہیں، اور یہ بزنس خاندانی، ہر بزنس خاندانی خود بخود ہو جاتا ہے دوسری نسل کے اندر جا کر۔ اگر ایک فرد تنہا بزنس کرتا ہو اور کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہ ہو، وہ اکیلا ہو اور اکیلا ہی رہے، کبھی کوئی پارٹنر نہ بنائے، تب بھی اگر وہ صاحب اولاد ہے، صاحب عیال ہے، تو جب وہ فوت ہوگا تو اس کا بزنس خود بخود خاندانی کہلائے گا، کیونکہ وہ سارے کے سارے ورثاء اس کے اندر شریک ہو جائیں گے، اور وہ سب وہ بزنس اس کے میراث میں رہ جائے گا، اور اب یہ سارے لوگ، جتنے بھی لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں، اس کے اولاد، اس کے والدین،
اور مختلف شکلوں میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں، اور یہ خاندان اس بزنس میں خود بخود شامل ہو جائے گا۔ یہ تو ہر بزنس کا، یہ اگر وہ بندہ اس بندے کے کوئی نہ کوئی وارث ہوں گے تو ہر بزنس اس انجام کو ضرور پہنچے گا، اس نتیجے کو ضرور پہنچے گا۔ باقی عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے کہ انسانوں کو آپس میں تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کا اپنا سرمایہ اکٹھا کر کے، اپنی کوششیں اکٹھی کر کے لوگ تجارت کرتے ہیں۔ یہ تجارت ظاہر بات ہے کہ ہمارے درمیان ہوتی ہے، اعتماد کی بنیاد پر ہوتی ہے، تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور مراسم اور دوستی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لیکن ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے اور ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ تجارت اکثر اوقات کسی ناخوشگوار انجام پر پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بھی پارٹنرز کے الگ ہونے کے، یا بھائیوں کے، حقیقی بھائیوں کے یا چچا زاد بھائیوں کے الگ ہونے کا موقع آتا ہے، تو اس موقع پر خوش اسلوبی کے ساتھ، بڑی بھائی بندی کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی بجائے، عام طور پر چونکہ دارالفتاؤں میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ مقدمات آتے ہیں یا یہ استفتاء بھی آتے ہیں، اور لوگ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے بھی آتے ہیں، اور شاید دارالفتاؤں سے زیادہ اس حوالے سے جو مجمع لگتا ہوگا وہ عدالتوں میں لگتا ہوگا، کہ جہاں لوگ عدالتوں میں جاتے ہوں گے اور وہاں جا کر اپنے فیصلے کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک عمومی فضا معاشرے کی دیکھنے میں آتی ہے۔ آج ہمارے دوستوں کی گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے۔ یہ جو ہماری تجارتیں اپنے کسی ناخوشگوار انجام کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو اس میں اس کی پارٹنرشپ، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، وہ کون سی پیچیدہ صورتیں ہیں جو جب حل کرنے کے لیے لائی جائیں تو اس وقت مفتیان کرام بھی ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس اتنی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھایا کیسے جائے۔ کس وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ود دا پیسج آف ٹائم وہ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب کبھی اس کے سلجھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ سرا ہاتھ میں نہیں آتا جہاں سے اس معاملے کو سلجھانا شروع کیا جا سکے۔ یہ پیچیدگیاں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تجارتوں میں، اور تجارت کی ملکیت میں اور معاملے کی صفائی میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، یہ پھر تعلقات کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ پھر تعلقات کے اندر بھی وہی مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ عام طور پر آپ حضرات سارے اسی ماحول سے اور انہی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اپنے بازار کی صورتحال کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان معاملات میں عام طور پر لوگوں کا روزمرہ میں لوگوں کو جو مشکلات اور دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ کیوں ہیں۔ اس سیمینار سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکے گا، آپ اس میں اس گفتگو کو بڑے غور سے سنیے، اور آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر اس وقت بھی ہم اپنی تجارتوں پر ان حوالوں سے جس پر یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے، اگر اس پر ہم نظر ثانی کر لیں اور اپنے ہوتے ہوئے اور سارے لوگوں کے فریقین کے ہوتے ہوئے ان معاملات کو آج بھی اگر صاف کرنا چاہیں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ صاف ہو سکیں گے۔ لیکن شاید وہ لوگ جو اس کے اصل کرنے والے ہیں اور شروع کرنے والے ہیں، یہ سارے معاملے سے باخبر ہیں، اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں نہیں رہتے، اور ان کے بعد کے لوگ اگر اس کو حل کرنا چاہیں اور صاف کرنا چاہیں تو ان کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ہمیں جن مسائل سے لوگوں کے سامنا پڑتا ہے اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیچیدگی ان مسئلوں کے اندر ہوتی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بات شروع کیسے ہوئی تھی اور کن شرائط کے اوپر شروع ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں ہمارا سیمینار ہوا اسی موضوع کے اوپر، اور اس میں الحمدللہ 400 450 500 تاجر حضرات شریک ہوئے، اور جب وہ سیمینار ختم ہوا تو انفرادی طور پر لوگوں نے مسائل سے، یہاں پر بھی ایک پینل بیٹھے گا، یہاں مسائل لوگوں نے پوچھے، اور بعد میں ملاقاتوں کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے رہے، اور ایسی عجیب عجیب صورتیں وہ پیش کرتے رہے اپنی تجارت کی، اور بتاتے رہے کہ ہمیں تو اس سیمینار سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ایمبیگوس سا ہے، کچھ مجہول سا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں کہ یہ ہماری تجارت کی نوعیت کیا ہے، کہ اس کا مالک کون ہے۔ مثال کے طور پر ایک تاجر اسی دن آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو سیمینار میں بیانات ہوئے میں نے سنے، اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بطور کیس سٹڈی میرا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو وہاں پر، کہ میری بالکل تجارت اسی نوعیت کی ہے۔ کہنے لگے کہ میرے ایک دکان تھی، اور وہ میرے بھائی کی دکان تھی اور چل نہیں رہی تھی، تو ان کی دکان پر ان کو کوئی اور کام مل گیا تو ان کی دکان پر میں آ گیا، اور اس پر میرے پاس ہی پیسہ نہیں تھا، بھائی کی دکان بھی خالی تھی، تو میں نے قرض کے اوپر سامان لے کر اس دکان کے اندر ڈال دیا، اور دکان چل پڑی۔ کبھی بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی میں اس کو دے دیا کرتا تھا، اور قرض پر سارا کیپٹل قرض کا تھا وہ اس دکان کے اندر شامل ہوتا رہا، اور پھر اس طرح تجارت بڑھتی رہی۔
کچھ دکان کا کبھی بھائی بھی اس میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے، کبھی وہ اس سے لے لیا کرتے تھے، اور میں نے اپنے تعلقات کی بنیاد پہ قرض لیا ہوا تھا، کچھ اس کی ادائیگی ہو جایا کرتی تھی۔ اس طرح ہوتے ہوتے 20-25 سال اس کاروبار کو ہو گئے ہیں، اور وہ خالی سی دکان اب ایک بہت بڑا کاروبار بن گئی ہے۔ اب بتائیں کہ اس میں میرے اور میرے بھائی کی تقسیم کس طریقے کے ساتھ ہوگی؟ آج ہم الگ ہونا چاہتے ہیں، اور اس دکان کے بارے میں ہماری کیا نوعیت ہے، میں اور میری اولاد کتنے کا مالک ہیں؟ پھر ان کے بچے بھی اس کاروبار میں شامل ہو گئے تھے، بھائی کا بھی کوئی بچہ آ گیا تھا، کوئی ان کا بچہ بھی آ گیا تھا۔ تو کہنے لگے مجھے اس سیمینار کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارا معاملہ تو اتنا پیچیدہ ہے کہ ہم بھائی بھی بیٹھ جائیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، تو ہمارے بعد یہ ہماری نسلیں کیسے اس کو سلجھائیں گی، وہ کیسے اس کو ٹھیک کریں گی اس مسئلے کو۔ تو یہاں کی اس گفتگو اور اس نشست کا انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنی جگہوں کے اوپر اس کو دیکھیں، اور اگر اس کے بعد ہم اپنے ان معاملات کے اوپر نظر ثانی کر کے ایک بڑی مشکل سے خود کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے ورثاء کو اور اپنے بچوں کو اگر بچا سکیں تو سمجھیں کہ یہ سیمینار کامیاب ہو گیا۔ یہی اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی بھی پیدا ہو، شعور بھی پیدا ہو، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ شراکت داری نہیں کرنی چاہیے۔ آج تو پوری دنیا بڑے بڑے مرجرز کی طرف جا رہی ہے، بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں مرج ہو رہی ہیں۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ وارد اور موبی لنک اکٹھے ہو رہے ہیں، اور فلانی بڑی کمپنی نے، فیس بک نے واٹس ایپ کو خرید لیا ہے یا اس کے ساتھ مرجر کر لیا ہے۔ تو دنیا آج جا رہی ہے، اسی بڑے بڑی کمپنیاں اکٹھی مرج ہو رہی ہیں، شراکت کی طرف ہو رہی ہیں، اور اس سے لوگ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے اس کے اندر؟ کلیئرٹی ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، ہر چیز کے اندر ایک وضاحت ہے، معلوم ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو پھر اس میں مشکلات نہیں پیش آ رہی ہوتی۔ مشکلات وہاں پیش آئیں گی جہاں پر ہم شریعت کے احکامات سے روگردانی کریں گے اور معاملے کو ایمبیگوس رکھیں گے، اس کو مجہول رکھیں گے، اس میں کوئی صفائی نہیں ہوگی، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہوگی، ہر ایک کا حصہ متعین نہیں ہوگا، ہر ایک کا حق معلوم نہیں ہوگا۔ اس پر جتنا وقت گزرے گا، اس ابہام پر، اس پیچیدگی کے اوپر، اس ناواقفیت کے اوپر، وہ معاملے کو پیچیدہ سے پیچیدہ کرتا چلا جائے گا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو خاص بیانات ہیں دونوں ہمارے حضرات کے، اس کو غور سے سنیں۔ انشاءاللہ اس کے اندر ہماری بہت سی مشکلات کا حل بھی ہوگا، اور ایک بہت اہم چیز کی طرف ہماری توجہ جائے گی جو شاید آج سے پہلے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کا موقع نہ ملا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة جسد غزی بالحرام۔ گرامی قدر حاضرین اور حاضرات، میرے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ اور کنسنٹریشن کے ساتھ میری گفتگو سنی جائے، تو انشاءاللہ اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی بزنس، اس کی اہمیت کیا ہے۔ میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے۔ فیملی بزنس کی اہمیت اختصار کے ساتھ، فیملی بزنس میں مشکلات کی جڑ اور پریشانیوں کی جو اصل وجہ ہے وہ کیا ہے اختصار کے ساتھ، اور فیملی بزنس کا ایک شرعیہ ماڈل کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ 3 شرعیہ ماڈل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ 5 چیزیں میری گفتگو کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے اہمیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فیملی بزنس یہ دنیا کی اہم ترین اور قدیم ترین کاروباری سرگرمیوں میں شمار ہوتا ہے۔ فیملی بزنس جیسے کہ کارپوریٹ بزنس اور پبلک لمیٹڈ کمپنیاں کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، تو فیملی بزنس اس سے کہیں بڑھ کر ملکی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے۔ آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ خلیجی ممالک جو ہے ان کا 98 جو معاشی ان کی سرگرمیاں ہے 98% وہ فیملی بزنسز پر مشتمل ہے۔ اسپین جیسے ترقی یافتہ ملک کا 75% جو معاشی سرگرمیاں ہے وہ فیملی بزنس پر مشتمل ہے۔ فیملی بزنس کی بنیادی اہمیت اور خصوصیت یہ ہے اور افادیت کہ اس میں خاندان کے جو افراد ہیں وہ ابتدا سے لے کر ایک کاروباری تجربہ اور ایک کاروباری مہارت حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ابتدا سے وہ ایک تاجرانہ ذہن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔
اور جدی پشتی جو تاجر کی اصطلاح ہے وہ فیملی بزنس ہی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ فیملی بزنس سے اسٹاک مارکیٹ کے اونچ نیچ سے بھی محفوظ رہتی ہے، تو ملک میں جو معاشی حالات کی خرابی ہے یا دنیا کے حوالے سے جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس سے بھی محفوظ رہتا ہے اکثر۔ فیملی بزنس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو دنیا کے بہت بڑے بڑے کاروبار وہ فیملی بزنسز کی شکل ہیں۔ امریکہ کا وال مارٹ اگر آپ دیکھیں، فورڈ کمپنی دیکھیں، جنوبی کوریا کا LG گروپ دیکھ لیں، فرانس کا سمسنگ اور جاپان کی سیمنز کمپنی دیکھیں، یہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اربوں کروڑوں ڈالر جن کا پورٹ فولیو ہے اور بجٹ ہے۔ یہ فیملی بزنس کی مثالیں ہیں جو کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ اب یہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے کاروبار چل رہے ہیں، لیکن ہمارے اسلامی ممالک میں اتنی کامیابی کے ساتھ فیملی بزنس کامیاب نہیں ہے۔ ماہرین کا تجزیہ اور تحقیق یہ ہے کہ دوسری یا تیسری نسل کے بعد بالعموم فیملی بزنس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو کر غیر مؤثر رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو فیملی بزنس کا سیٹ اپ ہے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے، تو وہ دو ہی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو ظلم سے پاک کیا جائے، خالی رکھا جائے۔ دوسرا ہے کہ اس کو خیانت سے خالی کیا جائے، پاک رکھا جائے۔ تو اس بزنس کو ظلم اور خیانت سے کیسے پاک رکھا جائے، یہی آج کے اس سیمینار کا جو سوال ہے اور یہی اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ فیملی بزنس میں جو خرابیاں ہے اس کی جو جڑ ہے وہ کئی امور ہیں۔ سب سے جو بنیادی بات ہے جس کی طرف مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، وہ ہے جہالت اور ابہام، کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہر شریک کا اس میں سرمایہ کتنا لگا ہے، کاروبار کے نفع نقصان میں ہر شریک کا تناسب کیا ہوگا، کاروبار کا جو انتظام و انصرام ہے اور جو روزمرہ کے مسائل ہے اس میں کون شریک کتنا وقت دے گا اور کس حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہوگی، اور جو شریک کاروبار میں عملاً حصہ نہیں لے گا کسی مجبوری یا مصروفیت کی وجہ سے، تو اس کو کیا دیا جائے گا، کاروبار کی لائن اور نوعیت کیا ہوگی، کس قسم کے کاروبار سے اجتناب کیا جائے گا، اگر کسی شریک کا کوئی بیٹا یا عزیز کاروبار میں شریک ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ضروری باتیں ہیں جو طے کرنا ضروری ہوتی ہے، لیکن یہ باتیں طے نہ ہونے کے نتیجے میں سال ہر سال تک یہ کاروبار چلتا رہتا ہے اور بالآخر وہ کسی نزاع اور جھگڑے کی صورت میں خاتمہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو ابہامات ہیں، جو نامناسب صورتحال ہے، جو اس معاشرے کے اس اہم ادارے کے خاتمے کے اسباب ہے، اس سے کیسے بچا جائے، تو یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ فیملی بزنس کی تو مختلف صورتیں ہیں، لیکن اس کی جو عام صورت ہے جو اکثر ہمارے معاشرے میں وجود پذیر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ والد اپنے بیٹوں کے ساتھ مشترکہ کاروبار کرنا چاہتا ہے۔ اس صورتحال میں چند اصول ہے، اگر اس کی رعایت رکھی جائے، اور چند ماڈلز ہے، اگر ان ماڈل میں سے ایک ماڈل کی تعیین کر کے اس کے جو ذیلی اصول ہے اس کی رعایت رکھی جائے، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں کوئی خرابی وجود میں نہیں آئے گی اور وہ کاروبار ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اگر والد اپنے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کو باقاعدہ پارٹنر اور کاروباری شریک بھی بنانا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کی حیثیت تو اس کو نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کی جو خدمات ہے وہ مفت میں بھی نہیں شمار کرنا چاہتا، اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ بھی دینا چاہتا ہے، تو یہ ایک دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ فکس معاوضہ بھی اس کو نہیں دینا چاہتا اور پارٹنر بھی نہیں بنانا چاہتا، لیکن اس کو کچھ مال دے کر، کچھ اپنی رقم اور سرمایہ دے کر اس کو کاروبار میں اپنے ساتھ لگانا چاہتا ہے، تو ایک تیسری صورت ہے۔ تو یہ تینوں الگ الگ ماڈلز ہیں اور تینوں الگ الگ صورتیں ہیں جن کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ ہمارے ہاں مصیبت اور مشکل یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ان تینوں کو خلط کیا جاتا ہے، کوئی حیثیت واضح طور پر کسی کی طے نہیں ہوتی، تو نتیجے میں ایک مفتی کے سامنے جب مسئلہ جاتا ہے تو اس متضاد حیثیات اور کیفیات کو دیکھ کر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جو اکثر اوقات غیر متوقع ہوتا ہے ان شرکاء اور پارٹنرز کے لیے۔ اگر والد اپنے بیٹوں کو اپنے ساتھ کاروبار میں پارٹنر باقاعدہ بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلی بات تو اس میں ہے کہ بیٹے کی محنت اس میں کافی نہیں ہوگی، اس کی طرف سے سرمایہ بھی ہونا ضروری ہے۔ سرمایہ کے بغیر کاروباری شراکت داری قائم نہیں ہو سکتی۔
اب اگر بیٹے کے پاس سرمایہ کا انتظام نہ ہو تو اس کی کئی ساری صورتیں ہیں، لیکن یہ کرنا ہوگی تو تب یہ شراکت داری ہوگی۔ ایک صورت یہ کہ والد اس کو رقم دے دے اور وہ رقم اس کی ملک میں دے کر باقاعدہ خود مختار حیثیت میں اس کو مالک بنائے، اور اس کے بعد اس کی رقم کاروبار میں شریک کے طور پر لگایا جائے تو یہ شریک بن جائے گا۔ بعض اوقات کاروبار میں نقد رقم دینا مشکل ہوتا ہے، تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ کچھ اثاثے اس کو مالکانہ طور پر دیا جائے۔ مالکانہ طور پر دینے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل قبضہ اور تصرف کے اختیار کے ساتھ وہ چیز اس کو دی جائے کہ اس کو وہ جو چاہے کر سکے، اس پر کوئی پابندی نہ ہو، اس کے قبضے میں اور تصرف کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، نہ قانونی رکاوٹ ہو، نہ کوئی حصی رکاوٹ ہو، نہ کوئی اور رکاوٹ ہو۔ تو کوئی اثاثہ اس کو مالکانہ طور پر دے کر پھر اس اثاثے کی ویلیویشن کی جائے، اور اس کی ویلیویشن کے نتیجے میں جو اس کی قیمت طے ہو جائے تو وہ اس کی طرف سے پرنسپل اماؤنٹ یعنی رأس المال سمجھا جائے کاروبار میں، اور اس طرح اس کی طرف سے جب سرمایہ کا بندوبست ہو جائے تو پھر وہ کاروبار میں شریک ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں شریک ہونے کے لیے سب سے پہلے ایک ایگریمنٹ کرنا اور معاہدہ کرنا ضروری ہوگا، جس میں ایک تو رأس المال کا تناسب ہر ایک کا واضح طور پر طے ہونا ضروری ہے کہ والد کا کتنا ہوا تو اس بیٹے کو جو شریک بنایا جا رہا ہے اس کا کتنا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی حیثیت بھی طے کی جائے کہ وہ ورکنگ پارٹنر کے طور پر کام کرے گا یا سلیپنگ پارٹنر کے طور پر کام کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ نفع کی تقسیم اور نقصان کی تقسیم کا ریشو ہے اور تناسب ہے، اور وہ جو تیسری بات ہے وہ ان پہلی دو باتوں پر موقوف ہے کہ اس کے سرمایہ کا تناسب اگر معلوم نہیں ہے، اس کی حیثیت ورکنگ یا سلیپنگ پارٹنر کی معلوم نہیں ہے، تو آگے نفع کی تقسیم درست نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ یہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ تو جب اس کی حیثیت طے ہو جائے کہ یہ ورکنگ پارٹنر ہوگا یا سلیپنگ، تو اس کے بعد نفع کی تقسیم کا اصول شریعت نے طے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورکنگ پارٹنر اگر ہے تو کوئی بھی تناسب نفع کی تناسب رکھا جا سکتا ہے، فیصدی تناسب ہونا ضروری ہے، باقی اس فیصدی میں جتنا بھی تناسب ان کی مرضی سے آپس میں طے ہو جائے وہ شرعی لحاظ سے رکھوانا درست ہے۔ ہاں اگر سلیپنگ پارٹنر ہے تو پھر اس کے سرمایہ کے تناسب سے زیادہ اس کے نفع کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اب سلیپنگ پارٹنر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ فقہ سلیپنگ پارٹنر کس کو کہتے ہیں۔ وہ شخص جس نے باقاعدہ ایگریمنٹ میں یہ بات طے کروائی ہو کہ میں کاروباری سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوں گا، عملاً میں اس میں شریک نہیں ہوں گا، میں اس سے مستثنیٰ رہوں گا، تو وہ سلیپنگ پارٹنر ہے۔ اس کے علاوہ ہر آدمی کو ورکنگ پارٹنر ہی شمار کیا جائے گا، اس کا کام کم ہو یا زیادہ ہو، ایون اگر وہ کام نہ بھی کرے تب بھی وہ ورکنگ پارٹنر ہی ہے۔ تو ورکنگ پارٹنر کی صورت میں تو نفع کی تقسیم کا میں بہت آزادی ہے، لیکن سلیپنگ پارٹنر میں ایک پابندی ہے، اور جو ضروری حد تک پابندی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کیا جائے گا تو وہ سود کے زمرے میں وہ بات چلی جائے گی، جس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اب اگر بیٹے کی جگہ کوئی اپنی بیٹی کو کاروبار میں شریک کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے، اور شریعت اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ معاشی سرگرمیوں میں ہر کوئی اپنے شرعی حدود کے اندر حصہ لے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ خواتین معاشی سرگرمیوں میں بالکل حصہ نہیں لے سکتی یا ان کے لیے کوئی نامناسب ہے۔ ہاں کچھ شرعی اصول و ہدایات ہے، اس کے تحت یہ کام کرنے ہوں گے۔ اگر شرعی ہدایات کی پابندی ہے تو اس میں کوئی انکریجمنٹ کی بات نہیں ہے، حوصلہ افزائی ہی شریعت کرتی ہے ایسی چیزوں کو۔ تو بیٹی کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ پہلے اس کو کچھ رقم دی جائے یا کوئی اثاثہ اس کو دیا جائے، اس کی ویلیویشن کی جائے، اس کے بعد اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو، ایگریمنٹ میں اس کی حیثیت طے ہو، اور حیثیت طے ہونے کے بعد پھر نفع کے تناسب کا تقسیم کا جو طریقہ ہے وہ بھی طے ہو۔ بیٹی کے ساتھ اگر والد کا کاروبار اشتراک ہے تو اس میں تو یہ بات ہے، لیکن اگر بہن اور بھائی ہے ان کے آپس میں کاروبار اشتراک کی صورت ہے تو اس میں بھی یہی باتیں ہوں گی، صرف صورت مسئلہ تھوڑا الگ ہو جائے گا کہ والد کی جگہ بھائی آ گیا، لیکن بھائی اگر اپنے بہن کے ساتھ کاروبار اشتراک چاہتا ہے اور اس کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بہن کی طرف سے اس کا حصہ میراث ہو، اور وہ باقاعدہ پرنسپل اماؤنٹ ہو اس کی طرف سے، اور اس کی حیثیت بھی طے ہو۔ بالعموم بہن اور بیٹی کی حیثیت سلیپنگ پارٹنر ہی کی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو سلیپنگ پارٹنر کے حوالے سے جو اس کا اصول ہے اس کو اپلائی کرنا ہوگا
کہ اس کا جو رأس المال لگا ہے، جو سرمایہ میں پرنسپل اماؤنٹ میں جو اس کا تناسب ہے بہن یا بیٹی کا، اس سے زیادہ اس کے لیے نفع نہیں رکھا جا سکتا، اس سے کم یا اس کے برابر، جس کو پروریٹا بیس کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کے لیے نفع رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے کہ جب کسی بیٹے کو کاروبار میں شریک کرنا ہے تو کسی کے اگر متعدد بیٹے ہیں تو اس میں ایک اور شرعی مسئلہ آتا ہے کہ سب کو برابر رکھا جائے، اس میں مذکر اور مؤنث میں بھی فرق نہ کیا جائے کہ نرینہ اولاد کو زیادہ دیا جائے اور جو مادہ اولاد ہے اس کو کم دیا جائے، سب کو برابر رکھنا چاہیے۔ جو اصل اصول ہے شریعت کا وہ یہی ہے، الا یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی خاص بچے کی کسی خاص معذوری کی وجہ سے، اس کی زیادہ خدمت گزاری کی وجہ سے، اس کے مالی احتیاج کی وجہ سے، یا کسی بھی معقول وجہ سے اس کو زیادہ دیا جائے تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن جب تک کوئی معقول وجہ نہ ہو فرق کرنے کا تو آپس میں اولاد میں تفریق کرنا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب شراکت داری میں جو نفع کے تناسب کا تقسیم ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فیملی بزنس میں کسی پارٹنر کے لیے تنخواہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ پارٹنر بھی رہے گا اور تنخواہ پر بھی کام کرے گا، اس لیے کہ دونوں متضاد باتیں ہیں۔ شرکت کا مقصد یہ ہے کہ متوقع جو نفع ہے جب وہ حقیقی نفع بن جائے گا اور واقعتاً وہ نفع ہاتھ میں آئے گا تو اس میں کسی کو شریک کیا جائے، جبکہ اجرت کا اور مزدوری کا اور فکس تنخواہ کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال آپ کو یہ چیز ملے گی، نفع ہو یا نقصان ہو جو بھی ہو۔ تو کوئی کاروبار میں بیک وقت پارٹنر بھی بنے اور وہ تنخواہ دار ملازم بھی بنے، یہ صورت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر کسی پارٹنر کی فعالیت اور کارکردگی زیادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے نفع کا ریشو بڑھایا جائے، لیکن فکس تنخواہ اس کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اور ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ نفع کے جو تناسب کا جو تقسیم ہے وہ فیصدی تناسب سے ہی ہونا ضروری ہے، اور فیصد بھی نفع کا حقیقی فیصد۔ یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے، اگر میں نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے ہیں کاروبار کے لیے اور آپ مجھے کہے کہ آپ اپنا سرمایہ کے 10% نفع کے حقدار ہوں گے، یعنی آپ کو اپنے سرمایہ کے 10% کے حساب سے نفع ملے گا، تو یہ بظاہر تو فیصدی تناسب ہے، لیکن حقیقت میں یہ فیصدی نہیں، یہ فکس رقم ہے، اس لیے کہ 1,00,000 کا 10% تو 10,000 ہے، تو آپ یوں کہے کہ آپ کی تنخواہ 10,000 ہوگی یا یوں کہے کہ آپ کو اپنے سرمایہ کا 10% بطور نفع ملے گا، یہ دونوں برابر باتیں ہیں۔ تو حقیقی جو نفع حاصل ہوگا وہ اگر ہوگا تو اس کا فیصدی تناسب طے کرنا ضروری ہوگا۔ کاروبار میں شراکت داری جب ہو رہی ہے تو اس میں کاروبار کی نوعیت، طریقہ کار، کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور جو کام نہیں کرنا تو اس کی حدود واضح طور پر طے ہو جائے کہ یہاں سے تجاوز نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں بھی طے کرنا ضروری ہے۔ بالعموم فیملی بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی اپنی مرضی سے رقم نکال کر دوسری جگہوں میں لگا رہا ہوتا ہے، دوسروں سے کوئی مشورہ بھی نہیں ہوتا اور پہلے سے کوئی بات طے بھی نہیں ہوتی، تو اس میں بہت نزاعات اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کاروبار کا دائرہ کار کیا ہوگا، اور پھر جو بھی طے ہو جائے تو اس کے مطابق پھر عمل ضروری ہے۔ اگر یہ طے ہوا کہ ہم صرف کپڑے کا کاروبار کریں گے اور کسی مارکیٹ میں حصہ نہیں لیں گے، تو پھر اگر کوئی شریک اس کاروبار سے آگے کوئی اور سرگرمی انجام دیتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری اس شریک کے اوپر ہوگی جس نے یہ کام کیا ہے، اس کا نقصان تو خالص اسی کا ہوگا اور اس کا نفع بھی دیانتاً، یعنی اللہ کے ہاتھ سے جو حکم ہے کہ جس کا آخرت میں حساب کتاب دینا ہے اس دنیا کے قوانین سے ہٹ کر بھی، تو اس دیانتاً حکم جو آخرت کی ذمہ داری ہے اس کی روح سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نفع اس نے کمایا ہے کاروبار میں خلاف ورزی کر کے، وہ تو سارا باقی شرکاء کو دے گا اپنا حصہ جو بنتا ہے اس کے علاوہ، لیکن اگر نقصان ہوا تو وہ سارا اس نقصان کرنے والے ہی کا ہوگا۔ تو یہ بات ضروری ہے، جس کے بعد یہ طے کرنا واضح ہو جاتا ہے کہ کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کس حدود میں رہنا ہے۔ بعض اوقات کاروبار کی جو نوعیت ہے وہ مرچنڈائز انوینٹری کی صورت میں اس کی چیزیں نہیں ہوتی، سروسز انوینٹری ہوتی ہے کہ ہم کوئی خدمات فراہم کریں گے، جس کی بہت ساری صورتیں آج کل ہے، لیگل کنسلٹنسی ہے، آرکیٹیکچری ہے، اور اس طرح کے ہسپتال اور تعلیمی اداروں کا قیام ہے، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو یہ بھی پارٹنرشپ کی ایک صورت ہے، لیکن اس کی نوعیت اس لحاظ سے الگ ہے کہ اس میں کوئی پرنسپل اماؤنٹ نہیں ہوتی، اس میں محنت ہی پر دار و مدار ہے، اس میں کسی سلیپنگ پارٹنر کا تصور بھی نہیں ہے، سارے ورکنگ پارٹنر ہی ہو گئے۔ اور اس سروسز کی جو پارٹنرشپ ہے
اس میں کسی بھی شریک کے لیے کوئی بھی نفع کا تناسب رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی کا پیسہ زیادہ لگا ہے، ہسپتال سارا اسی نے بنایا ہے، لیکن اس کا حصہ باقی بھائیوں کی طرح ہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں جو بنیاد ہے وہ پیسہ نہیں ہے، بنیاد ہے وہ محنت ہے۔ تو محنت میں جو جتنا فعال ہوگا، جتنا کردار ادا کرے گا، اتنا اس کے لیے نفع کا تناسب زیادہ ہوگا۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ العمل یتقوم بالتقویم، کہ کسی کے محنت کا کوئی لگا بندہ معاوضہ نہیں ہے، لہٰذا کسی بھی شریک کے لیے جو بھی طے کیا جائے تو اس میں مکمل آزادی ہے۔ اور اس میں جو سرمایہ کسی نے اگر لگایا ہے تو وہ سرمایہ اس کی طرف سے ایک الگ حیثیت میں ہوگا، کہ اس سے جو اساس وجود میں آئے ہیں اس کا وہ اکیلے مالک ہوگا، یا اگر ایک سے زائد افراد نے لگائے ہیں تو سب مالکانہ طور پر شریک ہوں گے، لیکن وہ اثاثے کاروباری اثاثے نہیں ہوں گے۔ کاروباری جو اثاثہ ان کا جو انوینٹری ہے وہ صرف سروسز کی صورت میں ہوگا، تو سروسز کا پھر اصول تھوڑا الگ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ تو وہ بات تھی کہ اگر والد بیٹوں کو باقاعدہ شریک کرنا چاہتا ہے، شریک تو نہیں کرنا چاہتا لیکن بیٹھے بھی مفت میں کام کے لیے دل سے آمادہ نہیں ہوتے، والد کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کل کوئی شکوہ شکایت بھی پیش آ سکتی ہے، تو اس میں ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹے کی حیثیت ایک ملازم کے طور پر طے کی جائے کہ کاروبار تو میرا ہے، اس میں آپ کی جو محنت ہوگی وہ بامعاوضہ ہوگی، لیکن آپ کی حیثیت ایک ملازم کی ہوگی۔ اب جب ملازم کی حیثیت میں وہ چلا جائے گا تو اس کے احکام بالکل الگ ہو جائیں گے، اس کے لیے ایک فکس تنخواہ طے کرنا ضروری ہوگا، اس کا کاروبار کے نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ساتھ یہ کہ وہ کاروبار کے کسی چیز میں شراکت داری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کل اگر والد فوت ہو جائے تو سارے بھائی اس کاروبار میں برابر کے حصہ دار اور وارث ہوں گے۔ یہ تنخواہ دار بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری تو محنت اس میں زیادہ تھی، اس لیے کہ محنت کا جو معاوضہ اس نے اپنی مرضی سے طے کرایا تھا وہ تو وصول کر چکا ہے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اس کی حیثیت ایک اجیر کے طور پر طے کی جائے کہ ایک ملازم کی حیثیت سے کام کریں گا۔ اب جب ملازم کی حیثیت سے وہ کام کرے تو اس کی ہر چیز طے ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ جو ذاتی اخراجات کے لیے، بچوں کی تعلیمی اخراجات وغیرہ کے لیے جو کاروبار سے پیسہ نکالے گا تو وہ کس حیثیت میں ہوگا، تو وہ والد کی مرضی پر ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنی ثوابدید پر تبرع اس کو قرار دے، اور اگر چاہے تو اس کو بھی تنخواہ کا حصہ بنائے، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت طے کرنا ضروری ہوگی تاکہ کل دوسرے وارثہ نہ کہہ سکے کہ اس نے تو زیادہ لیا اور ہم نے کم لیا۔ تو یہ ایک دوسری حیثیت ہے جو طے کی جائے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نہ پارٹنر باقاعدہ بنانا چاہتا ہے، نہ اس طرح فکس تنخواہ پر رکھنا چاہتا ہے، تو ایک اور صورت بھی ہے کہ اپنی جو کاروباری اثاثے ہے اس کے یا جو رقم ہے اس میں سے کچھ حصہ اس کو الگ سے دے کر اس کو کاروبار کی اجازت دی جائے، اور یہ طے کیا جائے کہ اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ اس ریشو سے تقسیم ہوگا۔ تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں مضاربت کہتے ہیں۔ اس مضاربت میں وہ نفع کا حقدار تو ہوگا لیکن نقصان کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی نفع نہ ہو تو اس کا نقصان زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی محنت رائے گاہ جائے گی، اس کا کوئی معاوضہ اس کو نہیں ملے گا، لیکن کاروبار کی ذمہ داریوں میں وہ شامل نہیں رہے گا، جبکہ پارٹنرشپ کی صورت میں وہ کاروبار کے نقصان اور ذمہ داریوں میں بھی شامل رہتا ہے۔ اب اگر ایگریمنٹ طے ہو اور اس طریقے سے وارث کی حیثیت اور بیٹے کی حیثیت طے ہو کہ یہ شریک ہے یا مضارب ہے یا اجیر ہے، تو جتنے بھی بڑے بڑے راستے ہیں جھگڑے کے اور باہمی انتشار کے وہ بند ہو جائیں گے۔ بنیادی جو اسباب فیملی بزنس میں آپس کے اختلاف کے ہوتے ہیں وہ 4 اسباب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مینجمنٹ اور اونرشپ کی تعین واضح طور پر نہیں ہوتی کہ کون کتنا مینجمنٹ میں حصہ لے گا اور اس کی اونرشپ کیا ہوگی۔ ایک یہ خرابی ہے کہ لیول جو 2 ہے وہ طے نہیں ہوتے کہ اس کا جو لیول آف پارٹیسپیشن ہے، کاروبار میں حصہ لینے کا جو لیول ہے، اور لیول آف اکنامک انٹرسٹ ہے کہ اس کو جو مالیاتی مفادات حاصل ہوتے ہیں، ان دونوں کا کوئی تناسب طے نہیں ہوتا، تو یہ ایک بنیادی خرابی ہوتی ہے۔ ایک اور یہ ہے کہ فیملی میٹرز اور معاملات، کاروباری معاملات کو آپس میں خلط ملط کیا جاتا ہے، اور چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رضاکارانہ جو کام ہے اور ذمہ داری کے تحت جو کام ہے ان کی نوعیت طے نہیں ہوتی۔ تو جب اس طرح ایگریمنٹ میں بات آئے گی تو یہ چاروں باتیں واضح طور پر طے ہوگی۔ میں تو بہت اختصار سے عرض کر رہا ہوں، لیکن جب آپ تفصیلی ایگریمنٹ طے کریں گے تو اس میں ساری باتیں آ جائیں گی، اور یہ جو جھگڑوں کی بنیادیں ہیں یہ بنیادیں ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تو والد کی صورت تھی۔ ایک اور بات پر ہم اختصار کے ساتھ آتا ہے کہ والد فوت ہوا تو بھائی آپس میں رہتے ہیں، اور بھائیوں کے ساتھ بہنیں بھی ہوتی ہے بعض اوقات، تو ان کا آپس میں کیا صورتحال ہوگی؟ تو ان کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ ایک بھائی جب دوسروں کو شریک کرنا چاہے
تو اگر سب پارٹنرشپ اور شراکت داری کے تحت چاہتے کاروبار چلانا تو پورے ایک ایگریمنٹ طے کرنا ہوگا، اس میں ہر ایک کا سرمایہ، نفع کی تقسیم، نقصان کا تناسب، ہر ایک کی ذمہ داری، کاروبار کی نوعیت، کاروبار محدود ہوگا یا آزاد ہوگا، یہ ساری چیزیں طے کی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائیوں نے والد کے بعد مشترک بعد کاروبار شروع کر لی اور ساتھ یہ طے نہیں ہے کہ کس کے لیے کیا ہوگا، تو اس میں تو بھائیوں کا معاملہ تو واضح ہے کہ حصے میراث جس کا جتنا ہے، چونکہ وہ کاروبار میں بھی شریک ہے ہر ایک، تو نفع میں بھی اتنا ہی شریک ہوگا جو اپنا اس کا حصہ میراث ہے، یعنی نتیجہ یہ ہے کہ برابر سرابر شریک ہوں گے۔ لیکن بہنوں کا معاملہ تھوڑا گمبھیر ہو جاتا ہے کہ بہن کا پیسہ بھائی نے لگایا ہے اور یہ طے نہیں ہوا کہ کس عقد اور کس معاملے کے تحت لگایا ہے، تو اس میں پھر یہ ذیلی تفصیل آئے گی کہ اگر بہن کی اجازت سے لگایا ہے تو کم از کم بھائی کو اجرت مثل کا حق تو ہے کہ اس جیسے آدمی، اس جیسے مہارتوں والے شخص کا اس جیسے کاروبار میں جو شرعی حق جو عام مزدوری بنتی ہے ملازم کے طور پر، وہ اس شخص کو، اس بھائی کو دی جائے گی، اتنی بات تو ہے۔ لیکن اگر بھائی نے بہن کی مرضی کے بغیر اس کا پیسہ کاروبار میں لگایا ہے، اور بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی بہن سے پوچھتا نہیں ہے، وہ مشترک ترکے میں کاروبار آگے بڑھاتا جاتا ہے، تو اس کا پھر حکم یہ ہے کہ جتنا بہن کا حصہ ہے وہ بھی، اور اس پر جتنا نفع بنتا ہے وہ بھی سارا بہن کو دینا ہوگا۔ اس لیے کہ اس صورت میں بھائی نے گویا کہ غصب کیا ہے بہن کا مال اور اس کو کاروبار میں لگایا ہے، تو غصب کا تو کوئی جائز تصور نہیں ہے شریعت میں کہ جس پر کوئی اچھے نتائج بھی مرتب ہو، تو اس کی جتنی بھی محنت ہے وہ سارے بہن کے کھاتے میں جائے گی، تو اس کو اصل حصہ بھی ملے گا اور ساتھ اس کے حصے کا نفع جو ہے وہ بھی ملے گا۔ اب بھائیوں کے آپس اور بہنوں کے آپس کے کاروبار کے لیے بھی یہ 3 ماڈلز ہے، اگر ان میں سے کسی کو طے کیا جائے تو پھر کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، لیکن اگر طے نہ ہو تو جھگڑوں کا باعث بنے گا۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی طور پر عقد کی نوعیت طے نہ کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب اس میں ہم کسی مفتی کی طرف ہی رجوع کریں گے کہ ہم نے جب شروع کرنا ہے تو ہم کس طریقے سے اپنے کاروبار شروع کریں، اور اگر کوئی کاروبار ہوا ہے سال ہر سال تک تو اس کے جھگڑے کس طریقے پر نمٹائے جائے، تو اس میں بہت بڑی تفصیلات ہے جس کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ان مختصر باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔